پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر حملے کا مقدمہ تھانہ سٹی وزیرآباد میں درج، ایف آئی آر میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ نوید نامی ملزم نامزد، ایس ایچ او کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ تحریک انصاف نے عمران خان پر حملے کی درج ایف آئی آر مسترد کر دی۔ ہمارے نزدیک ایسی ایف آئی آر کاغذ کا بے وقوف ٹکڑا ہے۔ فواد چودھری: عمران خان نے جن افراد کا نام لیا وہ ایف آئی آر سے غائب ہیں۔ فرمائشی ایف آئی آر کا نام تبدیل کر کے این آر او رکھ دینا چاہیے۔ حماد اثر: قاتلانہ حملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فاروق حبیب: میری دائیں ٹانگ میں 3 گولیاں لگیں، بائیں ٹانگ میں لوہے کا ٹکڑا لگا۔ معمول کی سرگرمیاں شروع کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ 2 ماہ پہلے قتل کی سازش کا علم ہو گیا تھا۔ عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ لانگ مارچ کی وزیرآباد سے روانگی کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل، اب سفر جمعرات کو شروع ہوگا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کو ڈرامہ کہا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی زمان پارک میں گفتگو۔ ایف آئی آر کے لیے سینئر آرمی افسر کا نام دینا مضحکہ خیز حرکت ہے۔ ملک کا قانون اتنا کمزور نہیں کہ کوئی فروڈیا کل جا کر چیف جسٹس یا آرمی چیف کے خلاف درخواست دے دے۔ اس قسم کا مذاق ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتا ہے۔ پنجاب پولیس نے سپریم کورٹ میں درست موقف اپنایا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی گفتگو۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے مختلف مقامات پر احتجاج، موٹر وے سے اسلام آباد آمد و رفت کے راستے بند کر دیے۔ مظاہرین نے درختوں کو سڑک کے درمیان رکھ کر آگ لگا لی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے بھی احتجاج۔ کارکنوں کے نعرے، راولپنڈی میں آج اور کل تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ۔ ملک کی صورتحال کے پیش نظر تعطیل کا اعلان کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ مصر میں وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات، مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر بات چیت۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے۔ 21 نومبر کو آمد کا امکان۔ رواں ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کی سیکیورٹی ٹیم پاکستان پہنچے گی۔ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ سیلاب کی تباہی کے بعد متاثرہ عوام کی بحالی ہمارا مشن۔ آرمی برادری مدد کے لیے آگے بڑھے۔ مستحکم افغانستان خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ بلاول بھٹو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن رہنماؤں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ ایوان نمائندگان کی 435، سینٹ کی 35 نشستوں پر مارکا ہوگا۔ 36 ریاستوں کے گورنر بھی چنے جائیں گے۔ اور ٹی20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلنے کے لیے قومی ٹیم کے سڈنی میں ڈیرے۔ فائنل 4 مرحلے کے پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کل آمنے سامنے ہوں گے۔